عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے آپ کے شہر خپروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ یکم ربیع الاول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہران۔ ناظرین، آپ کو ہم عوامی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا یہ تیسرا پروگرام ہے جس میں ہمیں مختلف اسکولوں کے بچوں نے جوائن کیا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام کرانے کا مقصد ہے کہ بچوں میں ان کی قابلیت کو فروغ دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی ذہنی قابلیت کو ایک اسکرین فراہم کرنا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف بچوں نے شرکت کی ہے، تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ان کے تعارف کے بنا۔ جس سمارٹ پبلک اسکول سے ہمیں جوائن کیا ہے، جی آپ اپنا نام بتائیں اور کس اسکول سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام ابو عبید، میرا اسکول کا نام دی اسمارٹ اسکول ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میری اسکول کا نام دی اسمارٹ اسکول ہے۔ میرا نام شانواز ہے، میرا اسکول کا نام کسین پبلک اسکول۔ میرا نام محبوب ہے، میرے اسکول کا نام حسین پبلک۔ I am Mohammed from class 5th from National Public School Kipro. I am Mohammad Yasin from class 5th from National Public School Kipro. زبردست، ماشاء اللہ، تمام بچے فل کانفیڈنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، ماشاء اللہ زبردست۔ ہر پروگرام کی طرح ہمارے اس کوئز کمپٹیشن کا بھی شروعات تلاوت کلام پاک، تو اس کے میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاخلاص، قل واللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کی جانب، جس کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں ہر ایک ٹیم سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دی اسمارٹ پبلک اسکول کی بچوں کی جانب۔ آپ تیار ہیں؟ آپ کا پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے آپ سے کہ روزہ کب فرض ہوا؟ سبحان اللہ العظیم 2 ہجری کو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں کی جانب۔ آپ سے آپ کا پہلا سوال ہے، کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں، حدیث پاک میں روزہ رکھو سے احتیاط ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اور روزے کی فضیلت یہی ہے کہ مذہبی لحاظ سے لے کر اور آج کے سائنسی دور میں بھی ہم دیکھیں تو روزے کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہمارا جو اگلا سوال ہے، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال دی نیشنل پبلک اسکول سے، کہ روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ و یاقوت یا سبز جگہ جدگاہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو پہلے راؤنڈ کا جو پہلا ایک سوال سب سے پوچھا گیا، سب کے تمام جوابات درست ہیں، بچے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے دی اسمارٹ پبلک اسکول سے کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ مشہور فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جزاک اللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اب چلتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول کی جانب۔ ان کے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال کریں گے اسکول کے بچوں سے کہ کرامن کاتبین کے ذمے کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا۔ جزاک اللہ، ان کا جواب بھی درست ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ پہلے راؤنڈ کے 2 سوال تمام ٹیموں سے پوچھے گئے
اور تمام کے جوابات بالکل درست ہیں، اور اس سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے بالکل تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اب ہمارے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال پوچھیں گے ہم دا سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں کو کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، ہوا فرشتے کے ذریعہ یا فرشتے کے بغیر۔ جزاک اللہ، یہ بھی آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں کی جانب۔ ان سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے کہ ہم کون ہیں؟ جزاک اللہ، یہ بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے تیسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ جزاک اللہ، یہ بالکل درست جواب ہے۔ پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں دا سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بالکل درست جواب ہے ان کا کہ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بے شک مسلمان صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے ان سے نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام اچھائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ جزاک اللہ، یہیں پر ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ تمام بچے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، سب میں کانفیڈنٹ قابل تعریف اور قابل داد ہے۔ تمام بچے فل کانفیڈنٹ کے ساتھ آئے ہیں اور تمام سوالات کے تمام بچوں نے درست جوابات دیے ہیں، گویا وہ سمارٹ پبلک اسکول کے بچے ہوں یا ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچے ہوں یا نیشنل پبلک اسکول کے بچے ہوں۔ تو اسی پہلے راؤنڈ کے بعد ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے آپ کے شہر خپرو میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ یکم ربیع اول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترانہ بھی نہ ہو، نہ ہو پھول تو بلبل کا ترانہ بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ربیع الاول کا عظیم مہینہ جس میں رحمت للعالمین سرکار آقا دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مبارک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان بلکہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ صرف نہ مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے ایک نور کا چراغ ہے اور ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اسی عظیم ہستی کی شان میں نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے میں دعوت عرض دوں گا وقار کو کہ وہ نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہیں نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، ہیں نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری آرزو محمد، میرا جستجو مدینہ۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسے کہ آج کے تیسرے پروگرام کے پہلے مرحلے میں تمام اسکول کے بچوں نے پہلے راؤنڈ کے تمام درست جوابات دیے۔ تمام بچے ابھی پرجوش نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کا مرحلہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے تیسرے پروگرام کا وہ کیسے جاتا ہے۔ تو دوبارہ آئیں، سوالات کی جانب تیار ہیں آپ؟ تو سب سے پہلا سوال دوسرے مرحلے کا ہے دا سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، بے شک آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ریسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے پہلے دوسرے مرحلے کا پہلا سوال ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ رکھنا۔ جزاک اللہ، یہ سوال بھی آپ کا بالکل درست ہے۔ نیشنل اسکول کے بچوں سے پہلا سوال ہے دوسرے مرحلے کا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتنی تعداد ہے؟ اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ جزاک اللہ، بے شک اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور یہ آپ کا بالکل درست جواب ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کل کتنے انبیاء علیہ السلام انہوں نے اس دنیا پر لوگوں کی بھلائی اور حق کی راہ دکھانے کے لیے بھیجے۔ دوسرا سوال ہے سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ کیا کوئی ولی مرتبے میں کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ولی چاہے کتنے ہی بڑے مرتبہ والا ہوں ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی غیر نبی سے کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، یہ بالکل درست جواب ہے سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے، ماشاءاللہ۔ اور آگے چلتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ اللہ نے کتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں؟ اللہ نے جتنے اپنے نبیوں پر صحیفے اور آسمانی کتاب نازل فرمائی ان کی صحیح تعداد جاننا ممکن نہیں، البتہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ جزاک اللہ، یہ جواب بھی بالکل درست ہے ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں کا۔ اب چلتے ہیں پہلے دوسرے مرحلے کا دوسرا سوال ہے نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سپارے اور سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے اور 114 سورتیں۔ جزاک اللہ، یہ جواب بھی بالکل آپ کا درست ہے، ماشاءاللہ۔ بچوں کی آپ پرفارمنس ناظرین دیکھ رہے ہیں، بھرپور تیاری اور کانفیڈنٹ کے ساتھ آئے ہیں اور اب تک کے کیے جانے والے تمام سوالات کے انہوں نے درست جوابات دیے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں آگے دا سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے کہ قرآن مجید سے خالی سینہ کیسا ہے؟
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران کی مکان کی طرح ہے۔ جزاک اللہ، انہوں نے اپنے پہلے اور دوسرے مرحلے کے تمام سوالات کے درست جوابات دیے ہیں۔ مبارک ہو سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں اور ان کے اساتذہ اکرام کو جنہوں نے ان کی ایسی تیاری اور تربیت کی کہ پہلے مرحلے کے تمام سوالات اور دوسرے کے بھی تمام سوالات انہوں نے درست جوابات دیے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں کی جانب کہ قرآن مجید پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، ایک قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے تسمیہ کی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے کہ زبان میں لکنت کی وجہ سے رک رک کر قرآن پڑھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست جوابات۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالوں کے تمام اسکول کے بچوں نے درست جوابات دیے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور دیکھیں بچے اس میں کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دا اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں کن زبانوں میں نازل ہوئی؟ توریت، زبور عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوئی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اور جس ہستی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے، شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ہی قرآن مجید نازل ہوئی۔ اور دوسرے مرحلے کا آخری سوال ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو اب حدیث پاک میں جو شخص قرآن پڑھے اس کو یاد کرے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، اس کے گھر میں سے 10 افراد کے اللہ شفاعت قبول فرمائے گا جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ جزاک اللہ، بے شک۔ اور یہ بھی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے آخری سوال، تیار ہیں آپ؟ آخری سوال آپ کے دوسرے راؤنڈ کا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ جزاک اللہ، بالکل درست جواب۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہے تمام بچے بھرپور تیاری اور کانفیڈنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ قابل تعریف بات ہے۔ ان کے اسکول، ان کے اساتذہ اور بچوں خود اور پیرنٹس کے لیے بھی پراؤڈ کی بات ہے کہ پہلا مرحلہ تمام اسکول کے بچوں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو لیکن کوئز کمپٹیشن کا ایک اصول رہا ہے کہ ایک کوئی ٹیم آگے جائے گی، باقی 2 یہاں پر ہی پیچھے جائیں گی اور اقتدام پذیر ہوگا، لیکن وہ بھی 2 ٹیمیں جو رہیں گی وہ بھی مایوس نہ ہو، یہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہر کمپٹیشن کا ایک اصول رہا ہے کوئی ایک ٹیم جیتتی ہے، تو اس کے لیے مایوس نہیں ہیں آپ۔ تو چلتے ہیں ابھی دوسرا ہمارا کیا کہتے ہیں، ان 2 راؤنڈز کے علاوہ ابھی کسی ٹیم ایک کو کوالیفائی کرنا ہے اگلے راؤنڈ کی جانب، تو اس کے لیے ہم آپ سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے دا اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے کہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہے اسمارٹ پبلک اسکول کی بچوں سے کہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ دا اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے، کیونکہ ہمارے کمپٹیشن کا اصول ہے اس کے بنا پر ہمیں کسی ایک ٹیم کو آگے مرحلے میں بھیجنا ہے، تو اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے سوال تھا کہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات نہیں، یہی سوال ہم اپنے ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ سوال ہے کہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی۔ بالکل، طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور جگہ جس نماز پر پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہو۔ بالکل درست جواب ہے اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے دوسرے راؤنڈز کے علاوہ جو آپ سے سوال پوچھا گیا اس میں بھی آپ نے عمدہ کارکردگی دکھائی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہی سوال آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا کہ آپ اگلے مرحلے میں جائیں گے یا یہیں پر ہمیں الوداع کریں گے۔ نیشنل پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟
معذرت کے ساتھ آپ کا جواب درست نہیں، اور یہیں پر میں مبارکباد دینا چاہوں گا ڈیسینٹ پبلک اسکول کے بچوں کو کہ انہوں نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے۔ آپ کے اسکول کو، آپ کے والدین کو اور آپ کے اساتذہ اکرام کو مبارک ہو، اور آپ کے لیے بہت ہی پراؤڈ کی بات ہے کہ آپ نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے۔ اور باقی جو ہماری 2 ٹیمیں ہیں اسمارٹ پبلک اسکول کی اور نیشنل پبلک اسکول کی، آپ بھی مایوس نہ ہوں، یہ ایک مرحلہ ہے، آپ یہاں پر پہنچے ہیں، کسی اور مرحلے بھی پہنچیں گے۔ ہماری حقیقی لائف کے سفر اور بھی ہیں، وہاں پہ ہمیں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم الوداع کرتے ہیں آج کا پروگرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ہستی کے پروگرام کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے حق، سچ اور نور بن کر آئے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی رنگ، ذات، مذہب کے بنا پر۔ ہر انسان کی کردار اس کے کردار کے بنا پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی ذات، مذہب، رنگ کے نسل پر۔ تو آج کے پروگرام میں، تیسرے پروگرام میں اپنے ہوسٹ مہران کو دیجیے اجازت ان سٹوں کے ساتھ کہ مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں خاموش، کہ مانگی جاتی ہیں مدینے میں دعائیں خاموش، کہ آپ کے شہر میں چلتی ہیں ہوائیں خاموش۔ اللہ نے کرام۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www